وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لغفور شکور۔ اے رب ہمارے، دے ہم کو ہمارے ازواج کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 153 سورہ بقرہ۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر، صبر، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان دونوں کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل ترین نماز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں ہیں، اور دنیا کی امامت کا جو شرف مسلمانوں کو بخشا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے راستے میں ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کر قدم بڑھاتے چلے جانا ہے، اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ کرنا ہے۔ یقیناً پھر کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں، بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، اور دوسرے نمبر پر طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔
قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ حدیث پاک ہے صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں ہے صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 ہے صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے صبر آدھا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور آخر میں ہے صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا را انصاف۔ اگر یہ آیت کریمہ ایاک نستعین یعنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بے شک حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور حقیقی مدد مانگنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی چاہیے۔ لیکن یہ یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے لوگوں کو ذریعہ بنایا گیا ہے کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی دوسرے سے مدد مانگنا شرک ہے، یا یوں کہیں کہ اگر انبیاء کرام اور ولیوں سے مدد مانگی جائے تب تو شرک ہوگا، اور اگر کسی اور سے مدد مانگی جائے تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ کیا یہ آیت صرف انبیاء اور اولیاء کرام کے خلاف ہے کہ ان سے مدد نہ مانگو باقی سب سے مانگتے رہو؟ اگر ایاک نستعین یعنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جو واقعتاً مانگنی بھی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی، تو پھر تو سب کو اس میں برابر ٹھہرانا چاہیے، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، یا قریب ہو یا دور ہو، پھر تو کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں۔ حالانکہ جو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام یا انبیاء کرام سے مدد مانگنا شرک ہے، تو سوچیں وہ خود پوری دنیا سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ اگر بیمار ہوں تو کیا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے علاج کے لیے؟ کیا یہ ڈاکٹر سے مدد طلب کرنا نہیں ہے؟ اگر بھوک لگے تو اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے یا کسی بھی نوکر سے کھانا نہیں مانگتے؟ کیا یہ مدد طلب کرنا نہیں ہے؟ کیا ہم پانی کسی سے نہیں مانگتے؟ کیا یہ مدد طلب کرنا نہیں ہے؟ کیا جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو کسی سے مدد نہیں مانگتے؟ اگر ہم اپنے سارے دن کی ایک دن کی روٹین پر نظر ڈالیں تو ہی دیکھیں کہ ہم کتنی بار کسی کی مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا ہم جیسے حقیر بندوں سے کوئی مدد طلب نہیں کرتا؟ یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا را انصاف۔ اگر یہ آیہ کریمہ یعنی ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ یعنی مدد طلب کرنا شرک ہوگی؟ کیا صرف یہی خیر خدا ہیں اور سب اشخاص و اشیاء کے نزدیک خدا ہیں؟ یا اس آیت کریمہ میں خاص انہی کا نام لے لیا گیا ہے کہ ان سے مانگو تو شرک ہے اور باقی سب جائز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کا مطلب جو ایسے لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں، بلکہ
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً مدد تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن مدد کے اسباب بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ کسی کو مدد کرنے کی قدرت بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں ان سے ذریعہ، سبب اور وسیلہ سمجھ کر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام تو سارا ہے ہی اسی پر۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ اس کا مطلب ہے حقیقی مدد تو اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں، مگر باقی ہم جس سے مدد مانگتے ہیں جو ہم جیسے بندے ہوتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی مدد کے اسباب ہوتے ہیں، اور اسباب سے مدد مانگنا جائز ہے، اور وہ مدد کرتے بھی ہیں، وہ چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے دوسرے لوگ ہوں۔ اب سوچیں کہ جب عام بندہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو پھر اولیاء کرام اور انبیاء کرام تو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب سیدہ مریم کے پاس جبریل امین آئے تو سیدہ مریم نے جبریل امین سے کہا کہ تم کون ہو، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ تو جبریل امین نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم کو ایک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ اب بیٹا تو اللہ دیتا ہے، کوئی بندہ یا فرشتہ تو نہیں دیتا، لیکن کیونکہ جبریل امین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذریعہ بنا کر بیٹا دینا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں بیٹا دوں، تو بیٹا دینے کی نسبت تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طرف کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقی نسبت اللہ ہی کی ہے جو اولاد اور رزق اور عزت اور ذلت دینے والا ہے، لیکن اللہ نے جن کو سبب بنایا ان کی طرف بھی لین دین کی نسبت کرنا درست ہوتا ہے، ورنہ ہم کسی شے کو بھی اپنا نہیں کہہ سکتے۔ بے شک زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن لوگوں کی طرف نسبت کرنا نسبت مجازی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر و نماز کے ساتھ، یعنی مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔